نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ساڑی پہنتے ہیں، انڈیا میں زیادہ ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، آگے نیپال میں بھی ہے، اور مالدیپ وغیرہ اس میں بھی ہے، سری لنکا میں بھی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے لیکن کم ہے، کیا یہ ساڑی پہننا جائز ہے؟ پھر پوچھا کہ ساڑی میں نماز پڑھیں گے وہ نماز ہو جائے گی؟ ایسی ساڑی ہو جس سے پورا بدن ڈھانپا جائے، ڈھک جائے، پورا بدن کوئی نظر نہ آئے، ایسی ساڑی جائز ہے پہننا۔ وہ ایسی ہے جیسے کوئی عام لباس ہے۔ جب پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے تو ساڑی پہننا بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے اس میں، ایسی ساڑی ہو اس کا پہننا جائز ہے۔ اس میں اگر وہ نماز پڑھیں گی تو نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ جب پہننا جائز ہو گیا تو اس میں نماز کیسے جائز نہیں ہوگی؟ وہ نماز بھی جائز ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اور سب سے بہترین کیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کریں، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں۔ دیکھیں مسنون لباس کیا ہے۔ دیکھیں یہ جو لباس ہے، مثلا یہودیوں کا لباس کوئی پہنتا ہے یہودیوں جیسا، عیسائیوں جیسا، بدھ متوں جیسا، ہندوؤں جیسا، یا اس طرح کے ساڑی مسلمان کا لباس تو نہیں ہے، ہندو کا لباس ہے، تو اس کے اثرات ہوں گے۔ جس طرح نام کے اثرات بچے پر نام کے اثرات ہوتے ہیں، اچھائی اور برائی پھیلتی ہے، اس طرح لباس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ آپ دو بچے دیکھ لیں، ایک بچہ سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے، دوسرا بچہ مستقل پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ مستقل پینٹ شرٹ پہنتا ہے دوسرا سنت کا لباس پہنتا ہے، اس میں فرق دیکھیے گا زمین آسمان کا۔ اس کے عادتوں کا فرق ہوگا، عادتوں کا فرق ہوگا، کردار کا فرق ہوگا، اعمال کا فرق ہوگا، اس میں طبیعت کا فرق ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا، عورت جہاز چلا سکتی ہے؟ عورت پردے میں گاڑی چلا سکتی ہے، عورت شریعت کی پابندی کرتے ہوئے جہاز بھی چلا سکتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ کرنا چاہیے، یہ جہاز کا سفر کوئی تھوڑا تو نہیں ہوتا، جہاز کا سفر شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں مسافت کا شرح ہے، یعنی مسافر بن جاتا ہے بندہ۔ جیسے یہاں کوئی بہن ہماری جہاز چلاتی ہے، اسلام آباد جاتی ہے، تو شریعت کہتی ہے اس کا اکیلے جانا جائز نہیں ہے۔ یہاں سے جہاز چلاتی دبئی چلی جاتی ہے، شریعت جہاز چلانا تو جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ محرم ہو، پھر یہ اکیلا سفر کرنا جائز نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ کسی بہن پر حج فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن نہ بیٹا ہے ساتھ، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، نہ والد ہے، یعنی محرم نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے حج نہ کرے، فرض حج کو چھوڑ دے، مر جائے تو مر جائے، لیکن یہ اپنے اس میں لکھ کر وصیت میں لکھ کر جائے کہ میرا حج رہ گیا ہے فرض، محرم نہ ہونے کی وجہ سے، لہذا میری طرف سے حج بدل کرائے جائے، یہ پیسے اس کو خرچہ دیا جائے، یہ اس کو وصیت کرنی ہوگی۔ لیکن اکیلے حج فرض شریعت اس کو منع کرتی ہے، تو جہاز چلانا اکیلے ایک ملک سے دوسرے ملک یہ منع ہے۔ جہاز چلانا منع نہیں، گاڑی چلا سکتی ہے، ڈرائیونگ کر سکتی ہے، جہاز بھی چلا سکتی ہے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، اسلامی لباس پہنتے ہوئے، پابندی دیکھیں بائک چلانا کیوں منع کرتے شریعت؟ فقہا منع کرتے بائک چلانا، سائیکل چلانا عورت کو، اس لیے لباس وہ نہیں پہن سکتی جو مصنوع لباس ہے، یا پردے کا انتظام نہیں کر سکتی بائک میں۔ لیکن اگر بائک، موٹر سائیکل وغیرہ یہ پردے کا صحیح اہتمام کر کے چلائے اور ضرورت مجبوری کے تحت چلائے تو وہاں بھی گنجائش ہوگی، لیکن چونکہ آزاد نظر آتے ہیں اس میں، تو اس اعتبار سے بائک، موٹر سائیکل وغیرہ یا سائیکل وغیرہ جیسے چلاتی ہیں بچیاں، عورتیں، اگر جو مجبوری میں چلاتی ہیں وہ اس اعتبار سے منع کرتے ہیں۔ اس کی بنسبت کار، جہاز، اس میں پردے کا انتظام ہے، اس میں ہر بندے کی نظر ہی نہیں جاتی۔ جہاز میں تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، جہاز میں پائلٹ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیبن سے اندر بنا ہوا ہے، ایئر ہوسٹس یا ان کے ساتھ جو عملہ ہے وہی اس کے پاس جا سکتے اور کوئی نہیں جا سکتا، باقی سارا وہ یوں سمجھے کہ پردے کا انتظام ہے۔ تو باپ پردہ رہتے ہوئے گاڑی چلائے ہماری بہن وہ جائز ہے، باپ پردہ رہتے ہوئے جہاز چلائے وہ جائز ہے، لیکن یہ جو سفر ہے یہ اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، لیکن خیر جو پوچھا اسی کا جواب ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی